اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تالیف قلب کے لیے ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک باغ ہے اور میرے ساتھ ایک اور مسلمان کا باغ ہے۔ وہ مسلمان بوڑھا ہو چکا ہے۔ اگر میرے درختوں کی لائن سیدھی ہو تو اس میں اس کے 10 درخت آ جاتے ہیں۔ اس طرح میں حفاظت کے لیے دیوار بھی بنا سکتا ہوں۔ میں نے اس بوڑھے مسلمان سے کہا ہے کہ یہ درخت مجھے دے دو، لیکن وہ بیچنے پر آمادہ نہیں ہے، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر یہ درخت دلوا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے صحابی کو طلب فرمایا۔ وہ بوڑھے صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اچھا تو میرے دوستوں، بوڑھوں کی سمجھ بعض اوقات اپنی ہی ہوتی ہے، کیونکہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ بوڑھا آدمی بتا تو سکتا نہیں ہے اس کو کیا کیا تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، جی مجھے بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، بابا جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھا آدمی پھر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میرے سب دانت گر گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھے آدمی نے پھر کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ بڑھاپا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میں چلتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھا آدمی بڑھاپے کا بار بار جواب سن کر تنگ آ چکا تھا اور غصے میں کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی، ہر چیز بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، بابا جی یہ بھی بڑھاپا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کا یہ بھائی چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنے اس 10 درخت ان کو دے دیں تو ان کی لائن سیدھی ہو سکتی ہے۔ وہ بوڑھے صحابی آگے سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ میرا مشورہ ہے، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ تو وہ بوڑھے صحابی جواب میں کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں دینا چاہتا۔ جب اس بوڑھے صحافی نے کہا کہ میں نہیں دینا چاہتا تو نیا مسلمان کچھ مایوس سا ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسے نہیں دینا چاہتے تو میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے دے دو۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشورہ ہے۔ تو وہ پھر کہنے لگے، میں نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سنو، تمہیں جنت کے درخت اس کے بدلے میں ملیں گے، اور میں جنت میں بڑا باغ دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں، اور تمہیں جنت میں گھر بھی ملے گا۔ لیکن وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ یہ بات ایک ایسے صحابی رضی اللہ عنہ نے سنی جن کا 1000 درختوں کا باغ تھا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ جو خوشخبری اسے دی ہے، اگر تم یہ 10 درخت دے دو تو تمہیں جنت میں باغ بھی ملے گا اور گھر بھی ملے گا۔ کیا یہ وعدہ اسی کے ساتھ تھا یا میرے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم خرید کر دے دو تو یہ وعدہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ وہ کہنے لگے، بہت اچھا۔ چنانچہ وہ صحابی وہاں سے چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد بوڑھے میاں کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے بوڑھے میاں کو سلام کیا اور اس سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو بوڑھے میاں کہنے لگے، نہیں، آپ ہی بتا دیں۔ کہنے لگے، میں قبا کا امیر آدمی ہوں جس کا 1000 درختوں کا باغ ہے۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، ہاں ہاں، اس کی تو میں نے بڑی شہرت سنی ہے۔ اچھا، آپ وہی ہیں؟ آپ کے باغ میں تو بڑی اعلیٰ کھجوریں ہیں اور بہت زیادہ پھل بھی دیتی ہے۔ وہ کہنے لگے، اچھا، آپ نے بھی میرے باغ کا تذکرہ سنا ہوا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، وہ کیا؟ تو صحابی نے کہا، آپ کے یہ جو 10 درخت ہیں یہ مجھے دے دیں اور میرا 1000 درختوں والا باغ آپ لے لیں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ بوڑھے میاں تھے، انہی پر ان کی گزران تھی، اس لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ اس کے بدلے میں 1000 درختوں کا باغ ملے گا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ سودا کر لیتا ہوں۔ چنانچہ طے پا گیا۔ بوڑھے میاں نے 1000 درختوں کے بدلے 10 درخت بیچ دیے۔
وہ صحابی رضی اللہ عنہ یہ سودا کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ درخت مل گئے ہیں، اب میں وہ درخت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں مکان بھی ملے گا اور باغ بھی ملے گا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جنت کی ضمانت کی خوشخبری سن کر وہ 1000 درختوں کے باغ کے کنارے پر واپس آئے۔ باغ کے اندر داخل نہ ہوئے، کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، اے فلاں کی امی، اے فلاں کی امی۔ بیوی نے کہا، کیا بات ہے، آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ وہ کہنے لگے، میں اس باغ کا سودا کر چکا ہوں، اب یہ باغ میرا نہیں ہے، بلکہ میں نے اسے جنت کے باغ کے بدلے میں اللہ کے ہاں فروخت کر دیا ہے۔ سامان اور بچوں سمیت باہر آ جا، میں ادھر ہی انتظار کروں گا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، تو نے زندگی میں پہلی دفعہ اچھا سودا کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، جس کا مال ایسا ہو کہ اللہ کے لیے آخرت کمانے کے لیے وہ اسے لگا رہے ہوں تو وہ مال تو ان کے لیے بہترین سواری ہے، اور اگر مال لذت دنیا کی خاطر ہو تو پھر وہ نقصان دہ ہے۔